علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور تمام بزرگان دین، فقہا، مفسرین، متکلمین، مجددین امت جن کی وساطت سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس علم کا نور ہم کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی چلیے جی، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حلاوة الإيمان، بسند المتصل من الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحب إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدیث نمبر جو ہم پڑھ رہے تھے تو یہ حدیث نمبر 15 ہے۔ حدیث نمبر جی ہم پڑھ رہے تھے باب حلاوت الایمان سے ہم شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 15 ہے۔ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، تین صفات ایسی ہیں جس آدمی کے اندر ہوگی، وجد حلاوت الایمان، وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ ان یکون اللہ رسول احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب ہو جائے ان دونوں کے علاوہ۔ ان یحب المرء، کہ آدمی محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی محبت کرے اور اس کا محبت کرنا اس کا محبت کرنا صرف اللہ ہی کی خاطر، یعنی انسان کا محبت کرنا صرف اللہ ہی کی خاطر۔ تو یعنی تین صفات کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ تین صفات کون سی ہیں ہم کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا۔ بیان فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور انسان کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ ہی کی خاطر کرے۔ تیسری بات، ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، اس کو یہ بات اتنی ناپسند ہو کہ وہ کفر میں جائے
جیسا کہ اس کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی مٹھاس کی طرف اشارہ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا ایمان ہے، تو جب ایمان کی حقیقت آئے گی تو ایمان کی ایک مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کا ایک ذائقہ محسوس ہوگا۔ اچھا، ذائقہ دو قسم کا ہے۔ ایک ذائقہ وہ ہے جو ہم زبان سے چکھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں تو کسی چیز کا میٹھا اور نمکین ہونا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ زبان کا ذائقہ ہے۔ اور ایک ذائقہ ہے جو روحانی ذائقہ ہے، وہ زبان سے نہیں پتہ چلے گا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آسان سی بات ہے، آم کا ذائقہ کیا ہے؟ میٹھا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے، کیا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا سب کا؟ جواب ہوگا جی میٹھا ہے۔ اور سیب کیا ہے؟ یہ بھی میٹھا ہے۔ اور تربوز کیا ہے؟ یہ بھی میٹھا ہے۔ خربوزہ کیا ہے؟ یہ بھی میٹھا ہے۔ اچھا، ان کی مٹھاس میں فرق کیا ہے؟ آم اور سیب کی مٹھاس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے۔ کیا فرق ہے؟ آپ بیان کریں۔ اب الفاظ میں آپ ان کے فرق کو بیان کرنا چاہیں تو مضمون بھی لکھ دیں گے نا، تو وہ کافی نہیں ہے، نہیں بیان کر سکتے، حالانکہ مٹھاس ہے، محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح ایمان کی ایک مٹھاس آپ محسوس کریں گے، اس کی چاشنی، اس کی لذت کو آپ محسوس کریں گے، اس کی فرحت کو اور اس خوشی کو آپ محسوس کریں گے، لیکن آپ الفاظ میں بیان کرنا چاہیں، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ آپ کو ایمان کی مٹھاس کب ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو علامت یہ بیان فرمائے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب۔ کل ہماری بات چل رہی تھی، ایک ہے محبت عقلی اور ایک ہے محبت طبعی، اس کی بات کل گزر گئی تھی۔ تو یہاں پر اصل چیز تو مقصود محبت عقلی ہے، لیکن محبت طبعی بھی ہے۔ اصل جو دار و مدار ہے ایمان کا، محبت عقلی پر ہے۔ تو یہ عقلاً اس بات کو سمجھتا ہو اور اس بات پر اس کا دل مطمئن ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی چیز بھی قابل ترجیح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی چیز بھی قابل ترجیح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات عقلاً اس کو سمجھ میں آتی ہوئی تو کم سے کم درجہ ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ طبعی محبت کا ہے۔ طبعی محبت میں جیسے اپنی بچوں کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دے گا، تو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا پڑے تو جان کو بھی قربان کر دے گا۔ اللہ کے لیے مال کو قربان کرنا پڑے، مال کو بھی قربان کر دے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں 8 چیزیں گنوائی گئی، مشہور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، سورۃ توبہ کی آیات میں 8 چیزیں گنوائی، قل ان کان آباؤکم۔ سب سے پہلی بات، اپنے والدین سے محبت، اس کو ڈالو، نمبر 1۔ ابناؤکم، اور بیٹے اولاد کی محبت، واخوانکم، اور اپنے بھائی بہن، فیملی، کنبہ، ان کی محبت، ازواجکم، اور بیوی کی محبت، عشیرتکم، اور دیگر جتنے بھی آپ کے خاندان یہ تعلق والے ان کو ڈال دو۔ احب، اور آگے پھر کہاں کہ 3 چیزیں اور ڈالو۔ یہ تو 5 رشتہ داریاں تھی، والدین، اولاد، بھائی بہن، بیوی اور دیگر رشتہ دار۔ اور اس کے بعد 3 چیزیں اور، اموال اقترفتموها، مال جو تم نے کمائے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، تجارت کی محبت، جو آپ کے سورس آف انکم ہے،
اس کی محبت، مساکن ترضونہا، گھر جو تم نے بڑے محنت سے بنائے ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو. اب یہ 8 چیزیں، اور 8 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں بیان. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. آگے چلیے گا. اب اس سے مطلب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اگر یہ دیکھ لو تو اگر تو یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو کہا کہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو جاؤ جا کے انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. تو جو آدمی ان 8 چیزوں کو، یہ تو 8 چیزیں اس لیے گنوائی کیونکہ ہر آدمی کے پاس ہوتی نا، اولاد، والدین، بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار، مال، دولت، گھر، کاروبار، ملازمت، تو ہر آدمی کو 8 چیزیں گنوائی. یہاں پر تو حدیث میں کہا گیا مما سوا ہما، ان دونوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہو. دوسری بات بیان فرمائی ان یحب المرء لا یحبہ الا، اگر وہ کسی سے محبت نہیں کرتا الا للہ، مگر اللہ کے لیے، کیونکہ اس کے تعلقات اب اللہ سے تعلق کے تابع ہو، اللہ سے تعلق کے تابع ہو گئے، اور جس سے بھی تعلق رکھتا ہے اللہ کی خاطر رکھتا ہے. دوستی بھی کر رہا ہے اللہ کے تعلق کے لیے کر رہا ہے، رشتہ داریوں میں تحفے دے رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، تفریح پہ لے کے جا رہا ہے، ان کو گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے. دیکھنے میں تو یہ دنیا داری کر رہا ہے، سیر و سیاحت کر رہا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو کسی سے محبت اللہ کے لیے کرے، اس کے تعلقات اللہ کے لیے ہو جائے. اسی لیے جو اللہ کا محبوب ہو اس کو محبوب لگے، اور جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یہ اس پہ ہمدردی ہو، یا وہ بھی اس کو ناپسند لگے. اس کی ناپسند اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے. اسی لیے اگر وہ لوگ جو دیندار ہیں اس کو ان سے اگر چڑ ہے تو یہ اس انسان کے ایمان کے خطرے کی علامت، خطرے کی علامت ہے کہ دیندار لوگ اس کو برے لگتے ہیں. داڑھی والا اس کو اچھا نہیں لگتا، داڑھی والا وہ اچھا نہیں لگتا. آج کل اللہ معاف کرے بڑے واضح طور پہ لڑکی کہہ رہی تھی دیکھیے میری کسی مولوی سے شادی مت کیجیے گا. خاتون کے شوہر نے شادی کے بعد داڑھی رکھی تو خاتون نے یہ کہا تم جس شکل میں مجھ سے شادی کی تھی اسی شکل میں قابل قبول ہو، اس شکل میں قابل قبول نہیں ہو. اسے داڑھی نہیں کاٹی، وہ طلاق لے کے چلی. اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ ہمارے پاس الٹا ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن آپ خود دیکھیے گا جب تعلقات میں آتے ہیں تو ہمیں کیا چیز پسند ہے. تیسری چیز یہ بیان فرمائی ان یکرہ یعود فی الکفر کما یکرہ یقذف فی النار، اسے یہ بات ناپسند ہو کہ وہ کفر کے اندر لوٹے، جیسے اسے یہ بات ناپسند ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے. جیسے اسے یہ بات ناپسند ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، ویسے اس کو یہ بات ناپسند ہو کہ میں کفر کی طرف جاؤں. یعنی مطلب جیسے جب انسان کے پاس کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے. جب بھی کوئی قیمتی چیز ہوگی، زیورات گھر میں بھی نہیں رکھتے، عام طور پہ کیا کرتے ہیں بینک کے لاکر میں جا کے رکھتے، جو کہ قیمتی ہے. خدا نہ خواستہ گھر میں خاتمہ وغیرہ آتی ہے، کام کرتی ہے، الماری کھلی رہتی ہے، نکال کر لے جائے گی کیا ہوگا. تو بینک کے لاکر میں جا کر ہم اپنی قیمتی چیز کو رکھتے. تو جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں تحفظ کا انسان اس کی کوشش کرتا ہے.
پاکستان کی ایٹامک لیبارٹریز ہے نا، اب پاکستان کو کتنا خطرہ لگا ہوا ہے تو اس کی حفاظت کتنی ہے آپ دیکھ لیں، ایٹامک لیبارٹریز کی حفاظت کتنی ہے وہ دیکھ لیں، ہائی الرٹ ایریا ہے، سب سے زیادہ سیکورٹی کا وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، معمولی تو نہیں ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اس کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہیں خدا نہ خواستہ میرا ایمان تو نہیں چلا جائے، ایمان کے بارے میں متفکر، اور خدا نہ خواستہ وہ اسباب جن اسباب سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، ان اسباب سے انسان ایسے بدک کر بھاگے جیسے آگ سے بھاگتا ہے۔ آگ کی مثال اللہ کے نبی نے کیوں دی؟ کیونکہ دیکھیے آگ، آج کل سردیاں ہیں اور ہیٹرز لگتے ہیں، اور ہیٹر سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب گیس آ رہی ہے جا رہی ہے، انٹرپشن ہے تو بڑی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو آگ جہاں پہ اگر ہیٹر بھی جل رہا ہو اور بچوں کے جانے کا خطرہ بھی ہو تو پھر ہیٹر سے بچوں کو بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہے گا، کہیں خدا نخواستہ میرا ایمان، میری سب سے قیمتی چیز میرے پاس سے نہ چلی۔ ایک بات کہے بغیر آگے بڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، اور صرف اتنی بات کہ دیکھیے جو اسباب کفر ہیں ان کو ہم کتنی آسانی کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے پاس پلتے بڑھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی انگریزی اچھی ہو جائے۔ انگریزی ٹھیک ہے، انگریزی اگر بچے کو سکھائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی انگریزی سکھائی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی تعلیمی نظام میں ڈالا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے تعلیمی نظام میں ڈالا جائے جہاں بچے کا ایمان خطرے پڑ جائے۔ آج ہمارے بچے باہر بھیجتے ہیں ہم نے بچوں کو بغیر سوچے سمجھے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ باہر نہ بھیجیں، بہت سے بچے ہیں باہر پڑھتے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ دیندار بھی رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی باہر پڑھے گا وہ دیندار نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی باہر پڑھے گا وہ دیندار نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کی فکر کہ خدا نہ خواستہ اگر میرا بچہ پڑھ گیا لکھ گیا لیکن اگر اس کا ایمان چلا گیا تو کیا ہو؟ معمولی بات، تو اس کا ایمان چلا گیا تو کیا ہو؟ تو آج اپنے بچے کے کیریئر بنانے کی فکر ہے، کیریئر سے بنا دنیا کا کیریئر، لیکن خدا نہ خواستہ بچہ کفر کی طرف چلا گیا تو کوئی اگر یہ کہنے والے کہ کوئی بات نہیں میرا بچہ ان پڑھ ہی رہ جائے، بہت زیادہ نہ پڑھ سکے، بہت زیادہ نہ کما سکے، تھوڑا کمائے لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، یہ مجھے مطلوب ہے۔ مجھے بہت زیادہ اس کے پیسے کمانے کی، اس کی دنیا کی راحت کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ایمان کی۔ یہ کتنے لوگوں کے اندر اگر ایمان کی حقیقت ہوگی تو انسان یہ کہے گا کہ کوئی بات، میرے بچے روکھا سوکھا کھا لیں، میرے بچے سادہ زندگی گزار لیں، لیکن میں اپنے بچوں کے ایمان پر رسک نہیں لے سکتا، میں ایمان پہ رسک نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے میرے لیے۔ یہ قابل قبول ہے کہ اس کے پاس کل کو گاڑی نہ ہو، یہ قابل قبول ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس نہ ہو، یہ قابل قبول ہے کہ اس کے پاس بہت اعلیٰ موبائل فون باقی چیزیں نہ ہو، یہ بات قابل قبول ہے، لیکن نعوذ باللہ میں ذالک کل کو اس کے پاس دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، یہ قابل قبول ہے۔ آگے چلیے گا، باب علامت الایمان حب الانصار۔ اب یہ بات بیان کی کہ انسان ایمان کی حلاوت کب حاصل کرتا ہے؟ جب محبت کرے اللہ کے لیے۔ تو وہ گروہ جن لوگوں نے اللہ کی دین کے لیے سب سے پہلے بے مثال قربانی دی وہ کون تھے؟ مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین نے انتہائی شدید حالات کو برداشت کیا اور انصار نے اپنا سب کچھ لا کر دین کے نام پہ ڈال دیا۔ جب بیعت ہو رہی تھی، آگے چل کر وہ بیعت کا ذکر آج کے سبق میں آ بھی رہا ہے، جب بیعت ہو رہی تھی تو پوچھا گیا پتا ہے تم جن کو اپنے پاس بلا رہے ہو مطلب کیا ہے؟
ان کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے عرب کی دشمنی اپنے اپنے لیے مول لو، اگر اپنی جان اپنے مال سے بڑھ کر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ان کو اپنے پاس بلاؤ۔ انصار بھی کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں جنت ملے گی، تو سودا منظور ہے، آپ آگے بڑھیں، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب غزوہ حنین کے بعد واپس آئے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی، بڑے تعداد میں مال غنیمت اکٹھا ہوا، تو حضور نے فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہونے والوں کو بڑی تعداد میں نوازا۔ جو اختیارات خصوصی طور پہ حضور کو حاصل تھے، ان اختیارات کے مطابق اللہ کے نبی نے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت میں سے، چونکہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کے تعلیم، ان کا دل کو جوڑنا مقصود تھا، لیکن انصار کے درمیان یہ باتیں چلنا شروع ہوئی۔ بات یہ چلنا شروع ہوئی کہ جب قربانی کا وقت تھا تو ہم تھے، اور جب نوازنے کا وقت آیا تو اپنی قوم تھی۔ اسعد بن عبادہ حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ حضور یہ باتیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا سعد تم کیا کہتے ہو؟ سعد بن عبادہ بالکل صاف، کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، صاف صاف کہا حضور میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد، یعنی یہ خیال تو میرے بھی دل میں آتا ہے۔ حضور نے کہا کہ صرف انصار کو اکٹھا کرنا اور کوئی نہ ہو کے درمیان۔ حضور نے انصار کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا کہ ایسا نہیں تھا کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں تھا کہ تم شرک مبتلا تھے، کفر مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کے نام کی منتیں مانتے تھے، اللہ نے تم کو توحید کا راستہ دکھایا؟ جی بالکل ایسے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے متعدد انعامات گنوائے، پھر اللہ کے نبی نے کہا لیکن ٹھہر جاؤ، تم بھی کہہ سکتے ہو کہ نبی آپ کو آپ کی قوم نے نکالا، ہم نے پناہ دی، آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تو اے انصار کیا بتاؤ تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ لوگ مال اور دولت لے کے چلے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر چلے؟ اس پر انصار کی چیخیں نکل، کیا منظر ہوگا عجیب، انصار کی چیخیں نکل، کہ بالکل راضی، دنیا سب کچھ لے کے چلی جائے، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ، تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا انصار اب میرا جینا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا ایک وادی میں چلے، انصار دوسرے وادی میں چلے، میں اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلے۔ اب انصار سے محبت کرنا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے۔ تو یہاں پر عنوان قائم کیا علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، آیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی علامت انصار سے بغض ہے۔ انصار سے بغض اور نفرت اس آدمی کو ہوگی جس آدمی کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، منافقت، کہتا ہے مسلمان ہوں، اور پھر اس کے بعد انصار صحابہ کرام میں سے ان کی جو قربانی والے تھے ان کی غلطیاں نکالتا ہے، تو یہ اس آدمی کے منافق ہونے کی نشانی۔ آگے چلیے گا۔ اب چونکہ انصار کی فضیلت جو میں نے آپ کو بیان کی، اور انصار نے حضور کو دعوت دی، اس سے متعلق ایک روایت آ رہی ہے جبکہ حضور مکہ میں تھے اور لیلۃ العقبہ کی بیعت ہوئی۔ اچھا لیلۃ العقبہ کی بیعت کیا ہے اس کو بھی سن لیجیے گا۔ پہلے 5 افراد بنو خزرج کے، 2 قبیلے تھے مدینہ یثرب میں، 2 قبیلے تھے، قبیلہ بنو اوس تھا، دوسرا قبیلہ بنو خزرج کا تھا۔ تو قبیلہ بنو خزرج کے 5 افراد حج کے موقع پر حضور کے میدان میں ملے، تو حضور نے دعوت دی، تو لوگوں نے آپس میں دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو
وہی نبی لگتے ہیں جس کے بارے میں یہودی ہم کو کہا کرتے تھے، تو اس لیے پہلے بہتر یہ کہ ہم ان پہ ایمان لے آتے ہیں۔ وہ ایمان لے آئے، یہ گئے جا کے اپنی قوم کو، اب یہ پہلی دفعہ جب ایمان لائے حضور کی ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، پہلی دفعہ۔ اس کو عقبہ کہتے ہیں عربی زبان میں وادی کو، گھاٹی کو۔ تو مینا کی وادی آپ لوگ گئے ہوں گے، مینا اللہ تعالیٰ بار بار لے کر جائے، تو اس وادی کے اندر دیکھا وہ وادی ہے، تو اس گھاٹی میں وہاں پہ ان لوگوں نے کی، تو اس کو یعنی کہ پہلی بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، یعنی عقبہ اولا پہلی بیعت کہتے ہیں۔ دوسرے سال پھر آئے 12 افراد تھے، کچھ اور افراد آئے، اور یہ 12 افراد تھے، انہیں بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا کوئی بندہ بھیجے جو ہمیں دین سکھائے، تو حضرت مصعب بن عمیر کی تشکیل ہو گئی۔ مصعب بن عمیر کی محنت سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اس سے اگلے سال یہ 72 لوگ آئے، اور 72 لوگ آئے اور مسلمان بھی ہوئے، اور ساتھ میں اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ کہتے ہیں لیلۃ العقبہ۔ لیلۃ العقبہ، عقبہ جیسے میں نے کیا گھاٹی، اور لیلہ کا مطلب رات ہے، رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کو بیعت عقبہ ثالثہ بھی کہتے ہیں، تیسری بیعت ہوئی تھی، اور پھر حضور اس کے بعد ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، حضرت عبادہ بن صامت جو انصاری صحابی ہیں اور بدر میں بھی وہ شامل رہے، اور وہ لیلۃ العقبہ یعنی اس رات جو عقبہ کی رات تھی، اس میں جو سردار تھے ان میں سے ایک سردار بھی تھے، وہ اللہ کے نبی سے اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے گا، فرمایا کان شہید بدرا وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ۔ نقبہ کا مطلب نقیب کا مطلب سردار کا ہے، اور لیلۃ العقبہ کا مطلب میں نے عرض کر دیا، عقبہ سے مراد وہ گھاٹی ہے، اور اس گھاٹی کے رات میں وہ موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحول اصابۃ من اصحابہ، اور ان کے آس پاس ان کے صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، تو حضور نے فرمایا کہ بایعونی، تم لوگ مجھ سے بیعت کر لو۔ بیعت کا مطلب سودا ہے، وعدہ ہے، اور اس کی کچھ میں نے پس منظر آپ کو پہلے بیان کر لیا۔ کس بات پہ اللہ کے نبی نے ان سے بیعت کی؟ اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک مت کرو، ولا تسرقو، اور دیکھو چوری مت کرو، ولا تزنو، اور زنا مت کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ولا تأتوا ببہتان، اور بہتان مت باندھو، تفترون بین ایدیکم وارجلکم، ایسا بہتان جو تم اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے یعنی سری بہتان کا ارتکاب مت کرو، ولا تعصوا فی معروف، اور معروف بات میں نافرمانی مت کرو، فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ، تو جس نے اس وعدے کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ومن اصاب من ذلک، جس نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا، گناہوں میں سے کون سا گناہ؟ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ چوری مت کرو، زنا مت کرو، قتل مت کرو، تو جس آدمی نے یہ گناہ کیا فعوقب فی الدنیا، اور اس کو دنیا کے اندر سزا دی گئی، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، سزا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس آدمی نے اس میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، ثم سترہ اللہ، اور اللہ نے اس کا ستر رکھا، فہو الی اللہ، تو وہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ تو ان بات پر اللہ کے نبی نے بیعت لی، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس چیز کی بیعت کر لی۔ ایک اسلام کی بیعت ہے، اب سمجھ لیجیے گا تھوڑا سا، ایک تو اسلام کی بیعت ہے کہ انسان کفر سے توبہ کرے، کہ میں توبہ کرتا ہوں کفر کرنے سے، شرک کرنے سے،
شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت ان محمدن عبد رسول کا قرار کرے، تو یہ بیت بیت اسلام قرار پاتی ہے۔ اور ایک آدمی پہلے سے مسلمان ہو اور نیک اعمال پر قائم رہنے اور پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کی بیعت کرے تو اس کو بیت توبہ بھی کہتے ہیں، بیت ارشاد بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ والی بیعت ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے۔ اور تیسری بیعت وہ ہے جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہو، خلافت پہ اس کو حاکم مان کر ہو، اس کی اطاعت فی المعروف پر ہو کہ ہم تمہاری ہر نیک کام میں اطاعت کریں گے، تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے، اس کو بیعت خلافت کہتے ہیں۔ ایک بیعت جہاد کے اوپر ہو امیر کے ہاتھ پر کہ ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے اور جہاد میں پیٹ نہیں دکھائیں گے، اس کو بیعت جہاد کہتے ہیں۔ کتنی قسم ہو گئی؟ 4 قسم۔ پہلی کون سی قسم بتائی؟ بیعت اسلام، دوسری بتائی بیعت توبہ، اور تیسری بتائی بیعت خلافت، اور چوتھی بتائی بیعت جہاد۔ اچھا، اب آج کل جو مشائخ بیعت لیتے ہیں یہ بیعت توبہ ہے، تو بیعت کا کرنا سنت ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی سامنے آ گئی تھی، یہ بیعت کہاں سے ثابت ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ الفاظ آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اصلاح کے اوپر اللہ کے نبی نے اصلاح پہ قائم رہنے کی بیعت کی، تو اس کو آپ بیعت کہیں، بعض علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ عہد ہے، آپ اس کو عہد کہہ لیں بیعت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے کہ الفاظ میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے یہ بیعت نہیں ہے بلکہ عہد ہے تو الفاظ میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ آگے چلیے، دوسری تو مشائخ جو بیعت لیتے ہیں یہ بیعت اصلاح کی بیعت ہے۔ اچھا، بیعت کرنا سنت ہے لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن اصلاح کرنا یہ انسان کے ذمہ فرض ہے۔ وہ اسباب جس سے انسان کی اصلاح ہو، ان اسباب کو اختیار کرنا انسان کے ذمہ فرض اور واجب کے درجے میں۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا تھا کہ بیعت کی وضاحت ہو گئی، اور یہ بات کہ ان الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اچھا، اب اس کا تعلق کتاب الایمان کے ساتھ کیسے ہے؟ پہلی بات تو اللہ کے نبی نے جن چیزوں پر بیعت لی وہ اعمال تھے، اور ان اعمال پر بیعت اس لیے لی کیونکہ انسان کا ایمان ان اعمال سے کامل ہوتا ہے۔ بظاہر یہ اس کی ترتیب سمجھ میں آتی ہے، اور چونکہ انصار سے محبت کی بات تھی تو انصار سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ انصار نے ان امور پر بیعت کی اور ان امور پہ قائم رہے، اور جو آدمی ان امور پہ قائم رہتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، تو انصار کا بھی ایمان کیا تھا؟ وہ کامل تھا۔ غالباً یہ اس کا ربط بنتا ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت کو لے کر اچھا، اب اس میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بھی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن چھوٹی سی بات یہاں پہ کہا گیا جس آدمی پر حد جاری ہوئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو کیا حد جاری ہونا کفارہ ہے یا حد کے بعد توبہ کرنا بھی ضروری ہے؟ تو وہ حنیفہ کہتے ہیں حد کے بعد بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، حد کے بعد توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، جہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہے وہاں پہ کہا ذالک خزی لہم فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور کا ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی آخرت کا عذاب باقی ہے، اور پھر آگے کہا کہ مگر وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کی۔ تو قرآن سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ صرف حد جاری ہونے سے وہ آدمی پاک صاف گناہ سے نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ اچھا، یہاں پر جو کہا گیا کہ جس آدمی پر سزا جاری ہو تو اس کے لیے کفارہ ہوگی، کفارے کا مطلب عام طور پر جب انسان کو سزا جاری ہو تو اس کو ندامت بھی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک سبب بن جائے گا ندامت اور توبہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ آگے چلیے، اگلا باب من الدین الفرار من الفتن۔ اب پیچھے بات چل رہی تھی کہ ان صفات کو حاصل کرو، اب آگے چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے صفات کو حاصل کرنے کا، باب صفات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ایمان کے منافی ان سے بچنا بھی پڑے گا۔ جہاں ایمان کو حاصل کرنا ہے
وہاں پہ ایمان کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے، جیسے میں پیچھے بھی آپ کو کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ بیان کیا کہ باب من الدین الفرار من الفتن، کہ یہ بات دین میں سے ہے کہ انسان فتنوں سے بھاگے۔ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتنے میں بچنے سے روکے۔ آگے چلیے گا، اب وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یوشک ان یکون خیر مال مسلم غنم، کہ قریب ہے، یعنی ایسا زمانہ قریب ہے کہ زمانہ آئے گا کہ انسان کا سب سے بہتر مال وہ ریوڑ ہوگا، یتبع بہا شعف الجبال، جس کو لے کر وہ پہاڑ کے چوٹیوں پر چلا جائے گا، مواقع القتل، اور جہاں بارش ہوتی ہے، یفر بدینہ من الفتن، اور وہ اپنے دین کو لے کر بھاگے گا فتنوں سے۔ فتنے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو جیسے انسان کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ اور خدشہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اگر کسی ماحول میں معاشرے کے اندر رہیں تو آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے، یا دین آپ کا باقی نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا، اس وقت انسان کے سامنے دو راستے ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ میں معاشرے میں رہ کر جو معاشرتی سہولتیں ہیں وہ میں حاصل کروں۔ یہاں پر آج ہے ہم کو الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، فری گیس ہے، میڈیکل کی سہولیات ہیں، ہاسپٹل کی سہولیات ہیں، سیکورٹی ہے، پولیس ہے، جو بھی ایک معاشرے میں عمومی تمام سہولیات ہوتی ہیں وہ سہولیات حاصل ہیں۔ تو ایک اس کے بعد راستہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں رہوں اور تمام سہولیات کو حاصل کروں اگرچہ ایمان چلا جائے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ سہولیات کو چھوڑ دوں اور ایمان کو بچاؤں۔ وہ آدمی اپنے ایمان کو بچا کر چند بکریاں لے کر کسی ویران جگہ پہ چلا جائے گا اور جا کے وہاں پر اپنے رب کی عبادت کرتا رہے گا، اپنے ایمان اور دین کو بچا لے گا۔ تو یہاں پہ ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یفر بدینہ من الفتن۔ امام بخاری کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو دین، اسلام، ایمان، یہ سب ایک چیز ہے، کیونکہ دین کی بنیاد ایمان، اسلام کی بنیاد ایمان، اور ایمان، اسلام، دین، یہ سب جس کو ہم کہتے ہیں نا سینونیم ہیں، مترادفات میں سے ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، تو اس لیے یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے۔ تو اب دوسرا راستہ انسان کے پاس کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے۔ اچھا، آج ہمارے اوپر ابھی یہ حال ابھی نہیں آیا، اللہ کا شکر، لیکن یہ حال آیا ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہمارا ایمان خطرے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا ایمان خطرے۔ یہی بات، یہ احساس کہ ایمان بھی قیمتی چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان، سب سے بڑا ایمان خطرے میں کہاں ہے؟ یوٹیوب کے اوپر ایک عجیب عادت ہے کہ آپ جب چاہے جس کو چاہے ہر ایک کو سننا چاہیے، ہر ایک کو سنیں گے۔ کبھی کبھار عیسائیوں کی باتیں آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے۔ عیسائی ایسی دلیل دے گا کہ انسان کی عقل کرے گا تو بالکل ٹھیک کرے۔ بہت لوگ ہیں عیسائی ٹیچرز ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو مرتد بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح قادیانی ہے، وہ اپنی بات کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یار یہ تو معقول بات کر رہا ہے، ہمارے علماء کرام ان کے خلاف کچھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کتنا دجل ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ ہمیں بتائیے۔ ایک بہت سا چلا کہ نہیں ہر ایک کو سننا چاہیے، ہر ایک کو سننے کے چکر میں ایمان سے فارغ ہو کر ہم بیٹھے ہوئے۔ اسی طریقے سے ہر قسم کی محفل میں جانا اور ہر قسم کی مباحثے میں کرنا، ہر قسم کے اینکرز کو سننا، یہ اور ہر چیز میں اپنی رائے قائم کرنا، تو بہت سے ایسے اسباب ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو جہاں اتنے یہ سوشل میڈیا کے اوپر خطرہ ہو اور اتنا زہر آلود مواد موجود ہو، انسان کو بہت قدم قدم پر پوچھ کر سمجھ کر بہت اللہ سے مانگ کر، خاص طور سے اللہ سے گڑگڑا کے کہ اللہ ان حالات میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اور بہت زیادہ سوشل ہونا ان حالات میں، بہت زیادہ خاص طور پر میڈیا میں آنا،
آج کل علماء کرام کو بھی شوق ہو گیا، میں جو بڑے علماء ہیں ضرورت کے تحت آتا ہوں ان کی طرف نہیں کر رہا ہوں. مجھے ایک صاحب ہمارے دوست ہیں کہنے لگے جب مولانا فلانا آدمی ہے اس کا پروگرام ہوتا ہے وہ اکثر کہتے ہیں کوئی مفتی حضرات ہوں تو بلایا کرو تو تمہارا نام دے دوں. میں نے کہا بالکل بھی نہیں. کہنے لگے پہلی بات، میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، اس سیکورٹی سیدھے سوالات کر رہے ہوتے ہیں نا مجھ سے تو برداشت نہیں. تو خامخواہ ہے کہ ایسی بد زبانی ہو تلخ کلامی ہو آپ ایسی جگہ پہ کیوں کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو ہر جگہ. دوسری بات یہ کہ اس میں جو فتنہ ہے میں اس فتنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، میں اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہوں. تو ہر دوسرا آدمی اسٹیج پر آنے اور مشہور ہونا تو بہت خطرے کی بات ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آج اگر وہ دور تو نہیں آیا کہ ہم گھروں کو چھوڑ کر نکل جائیں اور اپنے ایمان کو بچائیں، وہ دور تو نہیں آیا، لیکن وہ دور آ چکا ہے کہ خطرات بہت سی جگہوں پر ہیں اور ہم حتی الامکان کی کوشش کریں یہ دیکھیں ضرور کہ کہاں پہ میرا ایمان محفوظ رہے گا، آگے چلے گا. باب قول نبی صلی اللہ تعالی وسلم انا اعلمکم باللہ. اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک باب امام بخاری نے باندھا ہے اور آگے اس کی تھوڑی وضاحت بھی کہ ان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اور بے شک یہ معرفت قلب کا فعل ہے. معرفت پیچھے اللہ کے نبی کا قول نقل کیا جبکہ آگے وہ حدیث کی تشریح آ بھی جائے گی. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں چلے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ انا اعلمکم باللہ کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. یہ بات اللہ کے نبی نے کب کہی؟ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اذا امرهم بالاعمال بما یطیقون کہ جب ان کو حکم دیتے تو اللہ کے نبی ان کو ایسے اعمال کا حکم دیتے جس کی وہ طاقت رکھتے. تو صحابہ کرام نے حضور سے کہا قول انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، حضور ہم آپ کے جیسے نہیں. ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك ما تاخر، بے شک اللہ تو معاف کر چکا ہے اگرچہ کوئی بالفرض آپ سے کوئی خطا ہوئی ہو، جو گزر چکا وہ بھی اور آئندہ ہوگی وہ بھی اللہ خطا معاف کر چکا. فیغضب حتی یعرف الغضب فی وجهه، تو وہ ناراض ہوتے، یعنی حضور اس بات کو سن کر ناراض ہوئے یہاں تک کہ ناراضگی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو. ثم یقول، پھر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ متقی اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی پہچان رکھنے والا جاننے والا میں. تو یہ روایت تھی. اچھا اب اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے جو میں نے پہلے باتیں شروع میں نہیں بیان کی اب اس کو تھوڑا سا میں کھول دیتا ہوں. دیکھیے اس زمانے میں ایمان کی تعبیر کرنے والے 5 گروہ تھے جو اپنی دلیل اور اپنے موقف کے اعتبار سے ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں. ایک فرقہ تھا جو اس کا نام جہمیہ تھا، ایک فرقہ تھا جو اپنے آپ کو جہمیہ کہتے تھے. جہمیہ کا مطلب، جہمیہ کا کہنا یہ تھا کہ ایمان تصدیق منطقی کا نام ہے. تصدیق تو آپ سمجھ گئے کسی چیز کو سچ کہنا، منطقی کا مطلب ہے انسان غور و فکر سے جب کسی نتیجے پر پہنچ جائے یا عقلاً انسان کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو تصدیق منطقی کہتے ہیں. یعنی انسان کو غور و فکر کر کے یہ بات سمجھ میں آیا کہ اس کائنات کا بنانے والا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وہ ایمان حاصل ہو گیا. انسان کو ایمان حاصل ہو گیا، یہ جہمیہ کہلائے. یعنی ایک انسان لاجیکل کنکلوژن کر لے. دیکھیے اس میں اس کو آسان مثال سے اس طرح سمجھے گا کہ اگر کوئی
مثال کے طور پہ ملیشیا کا جہاز گم ہو گیا تھا. اب کیلکولیشن سے پتہ چل جائے کہ یہ جہاز یہاں پر پایا جائے گا, تو لاجیکل آپ نے اور سب سے زیادہ آواز آ رہی ہے میری؟ آپ لوگ لکھ کے بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ میری آواز آ رہی ہے. جی اب آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ بس لکھ کے بتا دیجیے گا آواز آپ کی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. اب میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ایک تو یہ لوگ جہمیہ کہلائے, یہ لوگ جہمیہ کہلائے. لاجیکل کنکلوژن بتا رہا تھا میں آپ کو. ایک آدمی نے ایک کیلکولیشن کر لی کہ یہاں پہ ہوگا, لاجیکل اپنی کیلکولیشن سے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا ہونا چاہیے. یہ منطقی انجام ہے آپ کی جو بھی تھنکنگ پروسیس ہے, سوچنے کا انداز ہے. اس سوچنے کے انداز سے آپ نے ایک نتیجہ نکالا کہ یہ دس پروبیبل چیز کے ہونے کا امکان. تو اگر کسی آدمی کو یہ چیز بھی حاصل ہو گئی کہ خالق کائنات کو ہونا چاہیے, کسی خالق کو ہونا چاہیے, اتنا بات بھی اگر اس کو سمجھ میں آ گئی تو یہ ایمان ہے. یہ جہمیہ نے کہا. اور یہ ایمان کی جو تعریف یا ایمان کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن یہ اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ یہودیوں کو تو یہ سب چیز حاصل تھی. کیونکہ ابھی قرآن کی آیت پہلے کو ہوتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم, کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو ان کو تو دل سے یقین حاصل تھا لیکن ان کو ایمان نہیں سمجھا گیا, مسلمان نہیں سمجھا گیا. تو یہ جہمیہ کا موقف رہا کہ وہ تصدیق منطقی کو منطقی طور پر, عقلی طور پر کسی چیز کے نتیجے پر پہنچ جانے کو ایمان کے لیے کافی سمجھتے. اگر انسان ان چیزوں پر عقلاً بھی تھوڑا سا نتیجے پر پہنچ جائے وہ ان کے لیے کافی تھا. اچھا, اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور فرقہ تھا جس کا نام تھا کرامیہ. کرامیہ کا موقف یہ تھا کہ ایمان اصلاً اقرار باللسان کا نام ہے, اس کا دل کے یقین سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اصل تو ایمان کا تعلق آپ کے زبان کے ساتھ ہے. جو آدمی کہے گا میں مسلمان ہوں وہ مسلمان تصور ہوگا. اس کی بھی قرآن حکیم سے تردید ہو جاتی ہے. اس کی تردید اس اعتبار سے ہوتی ہے کیونکہ قرآن حکیم میں خود ہے, سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وما هم بمؤمنین, حالانکہ ایمان والے نہیں. اب دیکھیے قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں. اگر تو اقرار کا صرف اقرار کر دینے سے کافی ہو سکتا تھا تو پھر وما هم بمؤمنین کا حکم کیوں لگایا ان کے اوپر. تو کرامیہ کا موقف بھی اس اعتبار سے درست نہیں ہے. تیسرا فرقہ تھا جن کو مرجئہ کہا گیا. مرجئہ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایمان اگر دل میں آ چکا ہے
پھر اس کے بعد انسان کوئی بھی عمل کر لے، کیسا ہی عمل کیوں نہ کر لے، اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اس نے آخرت میں کامیاب ہونا ہی ہونا. یہ لوگ مرجئہ کہلائے، یعنی پھر عمل چاہے جتنا مرضی برا ہو لیکن اس انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان لانے کے بعد. گویا کہ وہ ایمان واحد چیز سمجھتے تھے، بالکل اپوزٹ. جہمیہ اور کرامیہ کے بالکل اپوزٹ کہتے تھے کہ صرف دل کے اندر یقین آ چکا ہے تو وہ ایمان کے لیے کافی ہے. اور قرآن حکیم کی آیت میں نے آپ کو بھی سنائی، وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ وَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، کہ جو آدمی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو کسی قسم کی کمی اور زیادتی کا خوف اور اندیشہ نہیں. یہ لوگ مرجئہ کہلائے. اچھا، اس سے آگے بڑھ کر چوتھا گروہ تھا خوارج اور معتزلہ. چوتھا گروہ تھا خوارج کا اور معتزلہ کا. اچھا، جو خوارج اور معتزلہ کا گروہ تھا، یہ دوسری ایکسٹریم پر تھے. یہ اعمال صالحہ کو لازمی جز مانتے تھے. اعمال صالحہ کو لازمی جز مانتے تھے، یعنی ایمان کا لازمی جز. جیسے پیچھے تفصیل سے گزرا کہ اگر عمل نہیں ہوگا تو ایمان بھی نہیں. یہاں تک کہ اگر ایک بھی گناہ کبیرہ کر لیا تو اب وہ آدمی مسلمان تصور نہیں ہوگا. ایک بھی گناہ کبیرہ کر لیا تو وہ مسلمان تصور نہیں ہوگا. تو یہ معتزلہ اور خوارج کا تھا. اچھا، پھر معتزلہ اور خوارج میں یہ فرق تھا کہ وہ جو معتزلہ کہتے تھے کہ آدمی گناہ کبیرہ کرنے سے ایمان سے نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہو، بلکہ ایمان اور اسلام کے درمیان میں معلق ہے. اور خوارج کہتے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرے گا وہ نہ صرف یہ کہ اسلام سے نکل گیا بلکہ کفر میں داخل ہو گیا، مرتد بھی ہو گیا. تو یہ چوتھا گروہ ہے. پانچواں گروہ اہل سنت کا ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بیان کر. اہل سنت کی جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی. اہل سنت کی جو تفصیل ہے میں آپ کو پہلے بیان کر چکا، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آگے دوبارہ سمجھیے گا. جہمیہ کا کہنا یہ تھا کہ ایمان صرف انسان کے عقل اور سمجھ اور شعور میں کسی چیز کے آ جانے کا نام ایمان ہے. بس سمجھ میں آ گیا، عقل میں آ گیا، بس ایمان کے لیے کافی ہے. چاہے وہ اس کی گواہی دے نہ دے، اس پہ یقین کرے نہ کرے، لیکن اگر اس کو سمجھ میں آ گیا، اس کے شعور میں آ گیا تو یہ ایمان کے لیے کافی ہے. جہمیہ کا موقف. دوسرا موقف کرامیہ کا تھا کہ ایمان نام ہے صرف اقرار باللسان. تیسرا موقف تھا مرجئہ کا کہ ایمان نام ہے صرف یہ دل کے یقین کا. اور چوتھا موقف تھا معتزلہ اور خوارج کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اعمال ایمان کا لازمی حصہ ہے، اسی لیے اگر کوئی بھی نیک عمل چھوڑے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. نماز نہیں پڑھی کافر. یہ معتزلہ خوارج کہیں گے کافر ہو گیا، معتزلہ کہیں گے کہ اسلام سے نکل گیا اور کفر اور اسلام کے درمیان میں معلق ہو گیا. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ ساری اتنی لمبی تمہید کا حاصل کیا ہے؟ اتنی لمبی تمہید کا حاصل یہ ہے
کہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا انا اعلمکم، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت، اور پھر آگے کہا کہ معرفت تو دل کا فعل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامیہ جو اقرار والی بات کر رہے تھے کہ صرف اقرار ہے، اس کی بھی نفی ہو گئی. اور جہمیہ جو تصدیق منطقی ایک لاجیکل کنکلوژن کی بات کر رہے تھے یا لاجیکل ٹیسٹمونی کی بات کر رہے تھے، وہ اس کی بھی نفی ہو گئی. تو یہاں پہ در حقیقت ان دو کی نفی کر، اس الفاظ سے ان دونوں کی نفی کر. لیکن وہ تو میں نے اس کا پس منظر بیان کیا تاکہ امام بخاری کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ان المعرفت فعل القلب، کہ معرفت انسان کے دل کا فعل ہے. اور یہ بات اب سمجھ میں آ گئی. شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام بخاری نے اسلام کے بارے میں کہا ہوا قول و فعل، وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی کہ امام بخاری کے نزدیک فعل سے مراد عام ہے، جسم کے اعضاء کے افعال مراد ہو یا انسان کے دل کا فعل مراد ہو، اور دل کے فعل سے مراد اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور ایمانی یقین کی کیفیت کا حصول. آگے قرآن حکیم کی آیت سے استدلال کے والا کہ آخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تمہارا مواخذہ کریں گے جو تمہارے دلوں نے کمایا. یعنی قسم کے باب میں بات آئی، جو تمہاری زبان سے بات نکل جاتی ہے قسم کلمات، اللہ تمہیں نہیں پکڑے گے، لیکن اللہ تم کو پکڑیں گے جبکہ تم نے دل سے ارادہ کیا ہو. سبت قلوبکم، کچھ عمل کرتا ہے دل نے خاص طور سے قسم کی نیت اور ارادہ کیا ہو تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی، اس پہ تمہاری پکڑ بھی ہوگی. یہ قرآن حکیم کی آیت. اور آگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو اس بات کو بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کا مطالبہ ہوتا کہ جی آپ ہمیں زیادہ اعمال کرنے دیں، تو اللہ کے نبی ان کو اعتدال کی تعلیم دیتے. تو ان کا یہ خیال ہوتا کہ اللہ کے نبی کو تو اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے. تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ حضور نے فرمایا کہ ان اتقاکم واعلمکم باللہ، کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں نے جو اعمال اختیار کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ وہ عین اللہ کی معرفت اور اللہ کے حقوق کا تقاضا یہی ہے کہ انسان انہی اعمال کو اختیار کرے جو میں نے کیے ہیں. کیونکہ اگر اس سے زیادہ اعمال بڑھنے میں اللہ کی محبت کا حصول ہوتا تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان اعمال کو کرتا. تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیے اصل دین وہ ہے جو سنت ہے. ہم اپنی سمجھ سے کچھ چیزیں کریں. بہت سے لوگ بہت سے وظیفے شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی سے آج کل جو واٹس ایپ کسی نے کوئی وظیفہ بھیجا، کسی نے کوئی وظیفہ بھیجا، کسی نے کوئی وظیفہ بھیجا. تو اس لیے بہت سے وظیفے کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیے یاد رکھیے گا کہ جو بہت سے وظیفے اپنی طرف سے کریں گے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن جتنا کہ سنت اعمال کو سمجھ کر ہم سیکھ کر زندگی گزاریں گے وہ زیادہ فائدہ کی بات ہے. اچھا یہاں پر یہ بات کہ اللہ کے نبی نے اپنے تعریف، کیونکہ یہ تعریف نہیں ہے، بیان حقیقت ہے. اگر حقیقت کے موقع پر اب اگر آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں اور میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، میں اس موقع پہ کہوں جی میں تو بالکل جاہل ہوں، شاید باقی تو پریشان ہو جائیں گے جی اگر اتنے ہی جاہل ہیں تو ہمیں پڑھا کیوں رہے. تو یہاں پہ بتانا پڑے گا کہ ہاں نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مدرسے سے کچھ علماء کرام سے میرا تعلق رہا ہے اور میں نے کچھ نہ کچھ دین کا علم حاصل کیا، تبھی یہ جرت کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. اگر بالکل بھی نہیں آتا ہوتا تو کیوں بیٹھتے. البتہ جتنا آنا چاہیے یا جتنے سیکھنے کی گنجائش ہے وہ تو بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اب یہ بیان حقیقت ہے، تو جہاں بیان حقیقت ہو وہاں پر اس چیز کو ذکر کر دینا یہ اپنی بڑائی بیان کرنے میں شمار نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے بیان حقیقت کے طور پہ کہا کہ میں
سب سے زیادہ متقی اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ تو ایمان کی حقیقت اللہ کی معرفت ہے۔ اس سے یہاں اس باب سے یہ بات معلوم ہے، آگے چلیے گا۔ اگلا باب ہے کہ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ یہ بات گزر چکی بعد اس آدمی کے بارے میں جو اس بات کو ناپسند کرتا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اس لیے اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باب التفاضل اہل ایمان فی الاعمال۔ اب یہاں سے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اعمال سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، مختلف درجے کے ہوں گے۔ جب وہ سب مختلف درجے کے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کے درجات بھی مختلف ہوں گے ایمان والے، لیکن جیسے جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فیصلے ہوں گے۔ اس بات میں یہ بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یدخل اہل الجنہ الجنت، کہ جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اہل النار النار، اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جب دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو گئے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں پھر منافق سے آگے نفاق کا باب آ بھی رہا ہے، تو وہ لوگ جو کہ اصل منافق تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو وہ تو ہمیشہ رہیں گے اور کفار ہمیشہ رہیں گے، لیکن گنہگار مسلمان بھی چلے گئے۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو شاذ میں سے یقول اللہ تعالیٰ اخرج من کان فی القلب مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اخرجو میں نکالو من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ ہر اس آدمی کو نکالو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ فیخرجون، ان کو نکالا جائے گا، منہا، اس میں سے، قدس ودو، کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، اللہ بچائے، گناہگار ہوں گے لیکن مسلمان ہوں گے، جہنم کی آگ سے کوئلہ بن کے نہیں، اللہ بچائے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ أَوْ قَالَ الْحَيَاةِ۔ اب یہاں پہ راوی کو شک ہوا کہ اللہ کے نبی نے حیا کہا تھا یا حیات۔ حیات کا مطلب تو ہے زندگی، ایسی نہر جس میں ڈال کر ان کو نئی زندگی مل جائے۔ حیا کا مطلب یہاں پہ بارش کے پانی کا ہے، یعنی وہ نہر جو بارش کے تازہ پانی سے بھری ہوئی ہوگی اس میں ڈالا جائے گا۔ فَيُنْبَتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، اور دانا فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وہ پانی کے بہنے سے، یعنی جیسے پانی پڑتا ہے اس کے اوپر تو جنگلی دانا خود بخود اگنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اگنا شروع ہوں گے۔ الم تر انها تخرج صفراء ملتویۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانا زرد رنگ میں، آواز اب صحیح نہیں ہے جی، آواز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی بولنا نہیں ہے جی، ایک تو یہ مائک کو میوٹ رکھیے گا، مہربانی فرما کے مائک کو میوٹ رکھیے گا۔ اچھا ایک منٹ یار، ہاں میں بول رہی ہوں۔ آگے چلیے گا، اب کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تھوڑا سا، اب وہ ٹائم بھی ہمارے پاس میرے خیال سے جی ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہے۔ آگے چلیے گا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس کو زرد رنگ میں وہ دانا اڑتا ہے؟
یا اللہ جی آگے چلیے گا. اس میں ایک بات ثابت کرنا مقصود تھا کہ دیکھو جنت والے جنت میں جانے کے بعد دوزخ والے بھی چلے جائیں گے. تو کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اب وہاں پر ان کو جہنم سے کیا چیز نکالے گی؟ اب دیکھو یہاں پہ الفاظ کیا ہیں، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کا کم سے کم درجہ بھی ہوگا تو اس کو جہنم سے نکالنے کے لیے کافی ہوگا. تو یہاں بتایا کہ کچھ لوگ ہوں گے ایمان والے جو سیدھا جنت میں چلے گئے، جہنم میں نہیں گئے. کچھ لوگ ہوں گے جو تھے ایمان والے لیکن جہنم میں چلے گئے. یہاں سے ان کے فرق کا معلوم ہوگا. اور اسی میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو اب تم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، صرف ایمان لانے کے بعد اس ایمان لانے پر اکتفا مت کرو. یہ یہاں پر بتانا مقصود ہے. دوسری روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی، کہ اس حال میں کہ میں سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور ان کے اوپر قمیص تھی، منہا ما یبلغ الثدیہ، ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جن کی قمیص ان کے سینے تک تھی، ومنہم ما دون ذالک، اور بعض وہ تھے جن کی قمیص اس سے نیچے تھی، یعنی اس سے بھی اوپر تھی، کم تھی. اور میرے سامنے حضرت عمر کو پیش کیا گیا علیہ قمیص یجرہ، اور حضرت عمر کی قمیص کا یہ عالم تھا کہ وہ نیچے لٹک رہی تھی جس کو وہ سمیٹ رہے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ فرما اول تذالک یا رسول اللہ، تو پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، کیا تعبیر کی خواب؟ حضور نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر دین ہے. یعنی جس آدمی کا کپڑا جتنا اس کا دین تھا اتنا اس کا کپڑا تھا. تو یہاں سے بتانا مقصود تھا کہ دیکھو ہر انسان کا دین برابر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں بہت آگے تھے تو اسی لیے ان کی قمیص بہت زیادہ لٹک رہی تھی. باقی کچھ لوگ ایسے تھے جو دین میں کمزور تھے، ان کی قمیص بہت چھوٹی تھی. بعض کی ایسی تھی کہ سینہ بھی پورا نہیں چھپ رہا تھا، ایسی قمیص تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دین ہے. اور اسی سے وہی بات معلوم ہوئی کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں بلکہ اہل جنت میں. بھئی یہ نہ کریں. یہ کون کر رہا ہے یہ اسکرین کے اوپر اس طرح سے؟ چلو آپشن دیجیے گا مجھے. اور یہ ان کو میوٹ رکھیں پلیز تھوڑا سا. پتہ نہیں کیوں اتنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے ڈسپلن کے ساتھ چلنا. آگے چلیے گا. اگلا باب ہے باب الحیاء من الایمان. اس میں لکھا ہے اور کہ اللہ کے نبی کا گزر ہوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ حضور کا گزر ہوا انصار کی آدمی جو ہوا یعظ اخاہ فی الحیاء، اور وہ ان کو شرم کے بارے میں ان کو نصیحت کر رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور نے ان سے کہا
دعه فإن الحیاء من ایمان، ان کو چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. مطلب بظاہر ان کو سمجھا رہے تھے کہ اتنی شرم مت کرو. اللہ نے کہا کہ دیکھو شرم کا ہونا اچھی بات ہے، اگر اس آدمی میں شرم کا غلبہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کیونکہ شرم ایمان کا حصہ ہے. شرم ایمان کا حصہ کیسے؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے شرم کس چیز کا نام ہے؟ شرم کہتے ہیں کسی کام کو کرنے سے انسان کی طبیعت میں جو جھجک پیدا ہو، اس کو شرم کہتے ہیں. اور وہ حیا جو ایمان کا حصہ ہے، یہ احساس کہ مجھے اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. ہمیں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ کیا کہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ بھی تو سوچو کہ اللہ ناراض نہ ہو. اگر لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کیا کرو، یہ بھی تو سوچو ذرا. تو یہاں پر یہ حیا، یہ اس بات سے کہ اللہ بھی تو ہے، اتنا بڑا منعم اور اتنا بڑا کرم نواز، وہ اگر ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ سب سے زیادہ اس بات کی سوچنے کی بات ہے، سب سے زیادہ اس بات کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ اللہ بھی تو ہے. تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اگر اس کی طبیعت میں حیا کا غلبہ ہے تو اچھی بات ہے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دیکھیے بعض اوقات کچھ لوگوں پر کچھ طبعی اوصاف ہوتے ہیں، تو ہر طبعی وصف اگر تو شریعت کے مقابلے میں نہ ہو تو پھر وہ باعث سے ملامت نہیں ہے. آگے چلیے. اگلی بات باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. جیسے مرجئہ کا موقف تھا، بس ایمان لے اعمال نہیں بھی کرے تب بھی کافی ہے. تو اس لیے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ ان لوگوں کے موقف کی نفی فرماتے ہیں. اور دیکھو قرآن حکیم کی آیت سے نقل کیا. یہ جو باب ہے ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے والا ہوگا. اور آگے یہ بات بیان فرمائی کہ فرمایا کہ ان تابوا واقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ فخلوا سبیلهم. ان تابوا واقاموا الصلاۃ، اگر سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں قتال کا حکم تھا، لیکن کہا کہ ان تابوا، اگر وہ اپنے کفر سے توبہ کرے. لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ کفر سے توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کرے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز بھی قائم کرے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرے. فخلوا سبیلہم، تو تم ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دینا. اب اس آیت کو اس لیے لے کر یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر تو صرف ایمان کافی تھا تو مزید دو چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں ارشاد. حکم قتال اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ توبہ نہ کریں، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم. تین چیزوں کو بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ایمان کافی. اس آیت سے یہ بتانا چاہ رہے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ. آگے چلیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے اس بات کا حکم ہوا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے گا کہ جہاں نبی خود بذات خود و نفس نفیس تشریف لے آئے، ان لوگوں کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا اسلام یا پھر اللہ کی پکڑ. تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا. اسی لیے جزیہ اہل عرب کے لیے نہیں، اہل عرب سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی خود جب تشریف لے آئے تو اب ان لوگوں کے پاس دو راستے ہیں، یا تو ایمان لے آئے یا پھر قتال کے لیے تیار ہو جائے. اسی لیے اللہ نے یہاں پہ یہ جو کہا امرت ان اقاتل الناس، الناس سے مراد تمام انسان نہیں ہے بلکہ الناس سے مراد اہل عرب مراد ہے.
کہ مجھے بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ میں اہل عرب سرزمین حجاز کے لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات پر آ جائے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ورنہ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب یہ کام کر دے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو وہ بچا لیں گے مجھ سے اپنے خون کو اور اپنے اموال کو، الا بحق الاسلام، مگر اگر اسلام کا حق، و حساب اللہ، ان کا حساب اللہ پر۔ اہل کتاب عرب سے تو جزیہ نہیں لیا گیا، جو جزیہ لیا گیا تھا وہ یمن کے لوگ تھے، نجران کے تھے، یمن کے لوگ تھے، ان سے جزیہ نہیں لیا گیا۔ آگے چلیے گا، آگے چلیے گا، اب یہ بات تو سامنے آ گئی، اب تھوڑا سا رفتار کو بڑھاتے ہیں۔ باب من قال ان الایمان هو العمل، یعنی اب اس بات میں لے کر آتے ہیں جو تفصیل پیچھے گزر چکی، کہ چونکہ ایمان اور اعمال ایک چیز ہے، اعمال ایمان کا حصہ ہے لیکن لازمی جز نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن حکیم میں بعض مقامات پر عمل بول کر ایمان بھی مراد لیا گیا، مثال کے طور پر اب یہاں پہ اس عنوان قائم کیا کہ دیکھو ان الایمان هو العمل، اس آدمی کا قول جو یہ کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی تو ہے، لقول اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور تم لوگوں کو اس جنت کا وارث بنایا گیا، بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم لوگ کرتے رہے، ان اعمال کے جو تم کرتے رہے، تو اعمال کرتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز جنت لانے کے لیے کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان لائے تو جنت میں گئے، تو یہاں پہ ایمان کی جگہ پہ تعملون کا عمل کرتے رہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عمل تھا ایمان نہیں تھا پھر بھی جنت میں چلا جائے، تو تعملون کے اندر لازمی طور پہ کوئی چیز داخل ہو یا نہ داخل ہو، کیا چیز داخل ہے؟ ایمان داخل ہے۔ یہاں پہ قرآن حکیم میں اللہ نے بما کنتم تعملون، بس سبب تمہارے ان اعمال، اور اعمال سے مراد کیا ہے؟ ایمان بھی اس میں داخل ہے، دیکھیے عمل بول کر ایمان بھی مراد لیا گیا۔ اور آگے کہتے ہیں قال عدۃ من اہل العلم فی قوله تعالی، اور بہت سے علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و فرمان فوربک، آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، کہ ہم ان سب سے لازماً پوچھیں گے، اما کانوا یعملون، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، عن قول لا الہ الا اللہ، یعنی کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ کیا کہا گیا؟ یعنی ان کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، تو اعمال کے بارے میں پوچھنے میں سب سے پہلی چیز کیا پوچھی جائے گی؟ کہ تم نے توحید کا اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جن اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں ایمان بھی داخل ہے، تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا؟ یعملون بول کر ایمان مراد کیا گیا۔ تیسری دلیل امام بخاری لے کر آتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ اسی چیز کے لیے، یعنی اس جیسی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی جنت کے حصول کے، اور جنت کا حصول پھر وہی والی بات عمل پر ہوگا، تو کون سا عمل؟ عمل کی بنیادی شرط ایمان ہے، تو یہاں پر بھی عمل بول کر ایمان لیا گیا۔ اس کی تفصیل میں پیچھے کر چکا کہ ہمیں اس سے اختلاف بھی نہیں ہے، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے ایمان ایک حقیقت کا نام، اور عمل اس حقیقت کے اندر داخل نہیں۔ ایمان نام ہے دل کی گہرائیوں سے یقین کرنے کا، یہ ایک حقیقت ہے۔ جیسے میں نے کیا تھا، اس کی مثال آپ کو دی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے گود کا، 1 دن کا بچہ ہے، 2 دن کا بچہ ہے، اس بچے کا نام عبداللہ ہے۔ اچھا، اب اس بچے کی ایک حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک زندہ انسان ہے، جس کو منطق میں اب حیوان و ناطق کی بھی کہتے ہیں، کہ ایک ایسا حیوان ہے جس میں بولنے کی طاقت ہے، یہ مناطق کی تعریف ہے، اس کی ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک زندہ انسان ہے۔ اب یہ 1 دن کا بچہ اگر 50 سال کا ہو گیا
6 فٹ کا نوجوان ہے، تو اب یہ کیا ہے، اس کی حقیقت جدا ہے، قد بڑھ گیا، پاؤں بڑھ گئے، سائز بڑھ گیا، ہر چیز بڑھ گئی، تو اب اس کا ہر چیز بڑھ گئی تو کیا کہیں گے کہ اس کی حقیقت بدل گئی، اب یہ ایک زندہ انسان کی بجائے کہ ڈیڑھ زندہ انسان بن گیا، نہیں، اس کی حقیقت وہ یہ کہ ایک زندہ انسان تھا، یہ ابھی بھی ایک زندہ انسان ہے، ہاں جو چیز بڑی ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ہے انسانی اوصاف بڑھ گئے، اس کے اندر طاقت بڑھ گئی، قد بڑھ گیا، قد انسان کا صفت ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں باقی چیزیں بڑھ گئے، تو انسانی اوصاف تو بڑھ گئے لیکن حقیقت وہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان ایک حقیقت کا نام، اور عمل اس حقیقت سے ایک جدا حقیقت کا نام، ہاں ایمان ہوگا تو عمل بھی ہوگا، وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تو گویا کہ اعمال یا تو ایمانی اوصاف میں سے ہے، یا ایمان کے نتائج میں سے ہے، یا ایمان کے ثمرات میں سے ہے، لیکن ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی حقیقت تو یقین ہے، یہ بس اتنی سی بات تھی۔ تو اب یہاں پر جہاں جہاں پر بولا گیا عمل بول کر ایمان کو مراد لیا گیا، تو ہم اس کا جواب بڑا ٹیکنیکل ہے، لیکن اس کو سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں بہت سی جگہوں پر سبب بول کر مسبب مراد لیا جاتا ہے، سبب بول کر آپ کہتے ہیں ایک گلاس یعنی ایک بوتل پی لو، اب بوتل کیا ہے، اب ظرف ہے، برتن ہے، لیکن اس میں برتن کے اندر جو مضروف شربت ہے وہ پینا ہے، بوتل نہیں پیئیں گے بلکہ شربت پیئیں گے، تو مجازن یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کہتے ہیں جی بوتل پی لو، بوتل نہیں پی رہے، یا ایک کپ چائے کا پی لو، تو کپ نہیں پیتے، اس کے اندر چائے ہے وہ چائے پیتے، ایک پلیٹ بریانی کھا لو، تو پلیٹ نہیں کھاتے بریانی کھاتے، تو مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر کبھی مجازن ہوتا ہے، عمل بول کر ایمان مراد دیا جائے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ عمل ایمان کے نتیجے میں ہی آتا ہے، اسی طریقے سے بہت سی جگہوں کے اوپر یہ کنایا اور مجاز چلتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اس میں عمل بول کر ایمان مراد لینے میں کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، کیونکہ ایمان کا نتیجہ عمل بنتا ہے، تو کہا کہ عمل کی وجہ سے جنت میں گئے یعنی ایمان کی وجہ سے گئے، تو یہ بولنا بالکل درست ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمل ایمان کا لازمی جز ہے، جیسے کہ چائے کپ کا جز ہے یا بریانی پلیٹ کا جز ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ آگے چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے نقل کرتے ہیں کہ سئل ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے، وہی والی بات، انہوں نے عمل کے بارے میں پوچھا اور اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہوا، ایمان بھی کیا ہے، ایک عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کیا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر پوچھا گیا پھر اس سے زیادہ افضل کیا، قال حج مبرور، کہ مقبول حج اللہ کے لیے کرنا۔ آگے چلتے آگے چلیے گا کہ باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، پیچھے بات آئی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہے، لیکن یہاں پہ تنبیہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر دفعہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ کبھی کبھار اسلام بولا جائے گا اور وہ اپنے اصطلاحی مطلب میں نہیں ہوگا بلکہ اپنے لغوی معنی میں ہوگا، یعنی اس جگہ پر اس موقع پر اسلام اور ایمان ایک چیز نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ کس چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں، اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جبکہ اسلام اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو، اب جیسے وہ کان الاستسلام او الخوف من القتل، یعنی اور اسلام کا لانا صرف اپنے آپ کو جھکانے کے لیے، حوالے کرنے کے لیے ہو یا قتل کے خوف سے ہو، یعنی اس صورت میں کیا ہے کہ پھر انسان ظاہری طور پہ اقرار تو کر رہا ہے لیکن حقیقت ایمان اور یقین اس کو حاصل نہیں ہے، اس وقت ظاہری اسلام تو ہوگا، حقیقی اسلام اس کو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ دل میں یقین نہیں ہے۔ تو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسلام اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا،
ظاہری معنی میں ہوتا ہے بوجہ کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا، یا اس خوف سے کہ اگر نہیں کروں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا۔ یہاں پہ ظاہر میں اسلام تو ہے لیکن حقیقت میں اسلام نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت ہے لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد و فرمان ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا نبی آپ کہہ دیں تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم لوگ یہ بات کہو کہ ہم اسلام لائے۔ آگے وَإِذَا كَانَ الْحَقِيقَ فَعَلَى قَوْلِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اور اگر جب اسلام اپنے حقیقی معنی میں ہو تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام کی ہے۔ آگے چلیے گا، آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، اور واقعہ یہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رجل واعجبهم الیہ، کہ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو عطا کیا اور سعد بن ابی وقاص حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ایک صاحب کو جن کا نام جعیل بن سراقہ تھا ان کو چھوڑ دیا، ان کو نہیں دیا۔ اور سعد کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ صاحب مجھے بقیہ لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسند تھے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ان کو کیوں نہیں دیا۔ مطلب یہ تھا کہ کہیں اللہ کے نبی کے دل میں ان کے حوالے سے کوئی بوجھ تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ان کو منافق تو نہیں سمجھتے، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی باقی سب کو دیتے ہیں ان کو نہیں دے رہے۔ تو اب وہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا، کہ یا رسول اللہ آپ کو فلانے آدمی کے حوالے سے کیا ہوا، کیونکہ اللہ کی قسم میں تو اس کو مؤمن دیکھتا ہوں، مسلمان سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلمہ، حضور نے کہا کہ یا مسلمان کہو، یعنی تم اتنے جزم اور یقین کے ساتھ مومن کہتے ہو، تم یہ اتنے یقین کے ساتھ یہ مت کہو کہ مومن ہے، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہے۔ یعنی ظاہر کا تو تم کو پتا ہے، تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے تم مسلمان تو کہہ سکتے ہو، لیکن دل کا تمہیں کیا پتا؟ تو اتنے یقین سے تم کسی آدمی کے بارے میں مومن ہونے کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم یہ کہو کہ یا تو مومن ہے۔ فسکت قلیلا، تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما اعلم منه، لیکن جو مجھے ان کے بارے میں معلوم تھا وہ بات مجھ پر اور غالب آ گئی۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات کو دہرایا کہ ما لک عن فلان فواللہ لأراہ مؤمنا، کہ آپ کو فلانے آدمی کے حوالے سے کیا ہوا کہ میں تو اس کو مسلمان دیکھتا ہوں، مؤمن دیکھتا ہوں۔ فقال او مسلمہ، حضور نے فرمایا کہ یا مسلمان کو۔ فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منه فعدت مقالتی، تو پھر میں خاموش رہا، لیکن پھر مجھ پہ غلبہ حال ہوا، جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا میں نے اپنی بات دہرائی۔ اللہ کے نبی نے وہی بات کہا، ثم قال، پھر حضور نے کہا اے یا سعد، اے سعد انی لأعطی الرجل، میں کسی آدمی کو دیتا ہوں غیر احب الی منہ، حالانکہ اس سے دوسرا آدمی اس سے زیادہ مجھے محبوب ہوتا ہے، خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ کہیں اس کو دوزخ میں نہ ڈال دے۔ مطلب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو صرف اس وجہ سے نوازتے ہیں کیونکہ اس کا ایمان کچا ہے۔ اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا اکرام کا معاملہ نہیں کیا گیا تو بھڑک کر کہیں کفر میں نہ چلا جائے، تو میں صرف اس کے انسان کے ایمان کے تحفظ کے لیے اس کو نوازتا ہوں۔ حالانکہ دوسرے آدمی کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کو نہیں بھی دوں گا پھر بھی کیا ہے، اسلام پہ قائم رہے گا۔ تو میرا کسی کو دینا نہ دینا اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، بلکہ کبھی کبھار تو دینا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اسلام کے اندر بڑا اچھا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے وجہ بیان فرمائی، اور اس روایت کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے مؤمن کہنے کے اوپر تنبیہ فرمائی، کہا کہ اتنے یقین سے کسی کے بارے میں کہنے کے بجائے کیا کہو، یہ کہو کہ میں تو اس کو مسلمان دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے لفظ اسلام کو مومن کے علاوہ اختیار فرمایا۔ آگے چلیے گا، آگے اب اس میں لائے گا باب افشاء السلام من الاسلام، اور بہت سی صفات کو بیان کریں گے
کہ جس انسان کے اندر اسلام ہوگا، ایمان ہوگا، ایمان کی حقیقت ہوگی، اسے چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جو ایک مسلمان اور مومن کی بیان کی۔ اب دیکھیے قال عمار ثلاث من جمع فقد جمع الایمان، اور حضرت عمار فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں جس نے ان کو اکٹھا کیا، اس نے ایمان کو اکٹھا کیا۔ الانصاف من نفسک، اپنی ذات سے انصاف کرنا، وبذل السلام للعالم، اور سب لوگوں کو سلام کرنا، والانفاق من الاقتار، اور تنگی کے مال کا خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی سے ایک صاحب نے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ، تقرأ السلام، اور تم سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر اس آدمی کو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ اگلا چلیے گا باب کفران العشیر وکفر دون کفر، اب یہاں سے کفر کی بات شروع۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی کفر کی حقیقت کو سمجھیے، اور جب ٹائم ہونے لگے تو مجھے بتا دیجیے، کیونکہ گھڑی میرے سامنے 12:25 مجھے بتا دیجیے گا۔ جب 12:25 ہونے لگے، ویسے 12:25 پر ٹائم اب کم ہی رہ گیا، کیونکہ بظاہر 12:22 ہو گئے، لیکن اب جلدی سے آپ سمجھ لیں، کل انشاءاللہ ہمارا سبق 10 بجے ہوگا، نوٹ کیجیے گا۔ کل 10:45 پر سبق نہیں ہوگا، 10 بجے سے لے کر 10:11:45 تک سبق ہوگا، 10 بجے سے لے کر 11:45 تک کل سبق ہوگا تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ باب کفران العشیر، تو کفر کہتے ہیں لغت میں چھپانے، ایک بات لغت میں کفر کا مطلب چھپانے کا، دوسرا اس کا مطلب انکار کرنے کا بھی ہے، اور اصطلاح کے اندر شریعت میں، شرعی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں تکذیب ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلانا۔ اچھا، مومن ہونے کے لیے 100% تصدیق کافی تھی، جتنی چیزیں اللہ کے نبی لے کر آئے ان سب کی تصدیق کرنا مومن ہونے کے لیے ضروری تھا، کہ اگر 99 کی تصدیق کی، ایک کی بھی نہیں کی تو ایمان نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ تکذیب میں 100% کی تکذیب ضروری نہیں ہے، بلکہ 100 میں سے ایک کی بھی تکذیب کر دی تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ کفر اصل نام ہے تکذیب کا، جھٹلانے کا۔ اچھا، اب یہ جھٹلانا جو کہ مختلف اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جھٹلانے کے درجے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تو اس نے شرعی آیات کو، دین کے بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے کو، یا دین کے انتہائی بنیادی احکامات میں سے کسی حکم کو جھٹلایا جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، تو پھر تو وہ تکذیب، دین کی تکذیب شمار ہوگی اور کفر لازم آئے گا۔ اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوگا کہ دین کی ایسی بات کا تکذیب کرتے ہیں جو قطعیات میں سے، دین کے بنیادی اصول میں سے، دین کے بنیادی احکامات میں سے، عقائد میں سے نہیں ہے، دین میں سے تو ہے لیکن دین کی انتہائی بنیادی احکامات میں سے نہیں، تو اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ انکار تو ہے، تکذیب تو ہے، لیکن انکار تو ہے، تکذیب تو ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ کفر سے، یعنی انسان کے اسلام سے باہر نکلنے سے کمتر درجے کی چیز ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت یہاں پر یہ بات بھی بیان کرنا چاہ رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک تو یہاں پر شوہر کی ناشکری کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، تو یہ کون سا کفر ہے؟ لغوی،
جس کا مطلب ناشکری کا ہے. شوہر کا حق تھا کہ اس کی تعریف کی جاتی، اطاعت کی جاتی، اس حق کو چھپا دیا، دبا دیا، ناشکری کی، تو یہ بھی کفر ہے. لیکن اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا. اور اسی لیے کہا وہ کفر دون کفر. کفر دون کفر کے دو مطلب ہیں. یعنی ایک کفر وہ ہے جو دوسرے کفر سے کمتر درجے کا. جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی کافر ہوگا اور ایک کفر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. تو دون کفر کا مطلب ایک کفر وہ ہے جو اصل کفر کے مقابلے میں ادنا درجے کا ہے. اور دوسرا ترجمہ بنتا ہے کفر دون کفر کا مطلب یہ کہ ایک کفر وہ ہے جو کفر کے علاوہ ہے. یعنی وہ کفر لغوی کفر تو ہے، ناشکری کے معنی میں ہے، لیکن انکار کے معنی میں نہیں ہے. تو دوسرا مطلب کفر دون کفر کا یہ بن گیا. اب اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ ٹائم تو ہو گیا لیکن اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں، آج کے لیے ہمارا سبق پورا ہو جائے گا. حضرت حضور نے ارشاد فرمایا کہ اری تو نار، مجھے آگ دکھلایا گیا، فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، تو میں نے دیکھا کہ اس کی زیادہ تعداد آگ کی، جہنم کی خواتین کی تھی. اور وجہ یہ ہے کہ وہ یکفرن، کفر کرتی ہیں. وقیل یکفرن باللہ، پوچھا کہ کیا اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ کہا کہ نہیں. یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. یکفرن الاحسان، اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم ان میں سے کسی سے بھی سارے زمانے بھی احسان کا سلوک کرو، ثم رأت منک شیئا، اور پھر تم سے کوئی چیز دیکھ لیں، قالت، تو کہتے ہیں ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تو تم سے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں. تو اس کی تفسیر کا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے، لیکن جو موضوع چل رہا تھا اس کے مطابق چند باتیں ہمارے سامنے آ گئی. اب یہ کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ پورا ہو گیا. اب یہ آپ جو ریکارڈنگ ہے اس کو بند کر دیں، تاکہ ریکارڈنگ کو سٹاپ کر دیں، تاکہ پھر ہم سوالات اگر کسی کے ہوں تو ریکارڈنگ کو بند کر دیں.